یہ ریاست جوناگڑھ کے 11ویں نواب محمد جہانگیر خان جی ہیں، جو 1985 سے جوناگڑھ پر بھارتی قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ نواب صاحب نے اپنی آدھی زندگی جوناگڑھ کی آزادی کی جدوجہد میں گزار دی۔ کہتے ہیں تقسیم ہند کے بعد 9 نومبر 1947 کو ریاست جوناگڑھ کی سرکاری عمارتوں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا تھا، مگر ہندوستان کی فوج کشی جوناگڑھ کو لے ڈوبی۔ پاکستان سے الحاق کے بعد جوناگڑھ میں کوئی فساد نہیں ہوا۔ وہاں کی عوام نے نواب محبت خان جی کے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ بھارتی قبضے کے بعد جوناگڑھ کے نواب محبت خان جی پاکستان منتقل ہو گئے۔ 25 لاکھ سے زائد افراد نے جوناگڑھ سے پاکستان ہجرت کی، جس میں اکثریت کراچی میں مقیم ہے۔ پچھلے دنوں ینگ اسٹار ٹی وی نیوز کی ٹیم کو نواب جہانگیر خان جی صاحب نے ملاقات کا شرف بخشا، اور ینگ اسٹار کی ٹیم نے نواب جہانگیر خان جی سے خصوصی ملاقات کی اور جوناگڑھ کی ریاست اور تاریخ پر ایک نظر ڈالی۔ تو آئیے ملتے ہیں نواب جہانگیر خان جی سے اور دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوئی خوبصورت گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، ینگ اسٹار ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن وزیر جی۔ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جوناگڑھ ہاؤس اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب۔ ناظرین، بہت سے کم لوگوں کو جو ہے جوناگڑھ ریاست کے بارے میں پتہ ہے۔ آج ہم جانیں گے ہز ہائنس محمد جہانگیر خان جی صاحب سے ان کی زبانی کہ جو ہے ریاست جوناگڑھ کی ریاست کب وجود میں آئی اور اس کے جو ہے بڑے کب مائگریشن کر کے پاکستان میں آئے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام محترمہ صاحبہ۔ سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سر، آپ جوناگڑھ ریاست کے بارے میں جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ بہت سے کم لوگ ہیں جو اس ریاست کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کل کی جنریشن کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے اس بارے میں، تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں جوناگڑھ ریاست کے بارے میں۔ جی سب سے پہلے تو محترمہ صاحبہ، آپ کا جو چینل ہے ینگ اسٹار، اس کو میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہمیں کچھ موقع دیا کہ آپ کے جو ناظرین ہیں وہاں تک کہ ہماری کوئی آواز پہنچائیں۔ ہمارا جو جوناگڑھ کا ایشو ہے وہ کیا ایشو ہے اور جوناگڑھ کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر، ان کو اتنا علم نہیں ہے جوناگڑھ کے بارے میں، اویئرنیس نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو پہلا قدم ہے، ہم یہی لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں کہ جوناگڑھ کیا ہے۔ حالانکہ جوناگڑھ ایک ایشو، کوئی نیا ایشو تو نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ایشو ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے گا کہ 1947 میں میرے دادا حضور نے علاق کرا پاکستان کے ساتھ، تو وہ ایک معاہدہ جو ہے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا ہے۔ اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں یہ ریاست کی جانب سے نواب صاحب نے اپنی جانب سے ان نے اس کے اوپر، اور آنے والی جو گدی نشین ہیں ان کے جانب سے دستخط کرے، اور جبکہ ریاست پاکستان کی طرف سے بانی پاکستان کے سب سے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر دستخط کرے، اور وہ جو معاہدہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرا، انہوں نے قبول کرا۔ اس کے بعد پھر جو پاکستان کی سب سے پہلی اسمبلی جو تھی، جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان کہلاتی تھی، وہاں گیا اور وہ اس اسمبلی نے اسے قبول کرا اور اسے ریٹیفائی کرا۔ تو یہ تو 1947 جب پارٹیشن ہو رہا تھا، یہ تو جب کا واقعہ ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ لوگ کہ آپ کے ناظرین جو ہیں وہ سمجھیں بہتر طریقے سے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں۔ تو اصل میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے کچھ تھوڑا سا خاندان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ریاست کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو میں۔ تو جہاں تک کہ میرے خاندان کا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمارا جو تعلق تھا، میرے پاس تو ویسے شجرہ میرے خاندان کا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے ہمارے پاس، مگر اس کے بعد ہمارے خاندان کے کچھ ہمارے فرد تھے، ہمارے جد امجد، جن کی اسلام کے حوالے سے اور دوسرے ان ٹرمز آف، اگر جو آپ کہہ لیں سوشل ویلفیئر اور
اس کے اندر بڑے ان کے کردار رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ہمارا خاندان جو تھا وہ قندھار سے نکلا تھا، افغانستان سے. تو اس سے پہلے ہمارے جد امجد جو تھے وہ افغانستان کے اندر ان کی حکومت میں تھے اور ہولڈنگ ہائی پوزیشنز، اور وہ کام کرتے تھے وہاں افغانستان میں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب شیر شاہ سوری کو اس نے ہٹا دیا وہاں سے، شیر شاہ سوری کو نے اس کو ہٹایا وہاں سے اپنے ہمایوں کو، تو وہ ہمایوں نکل کے آ گئے. وہ غالباً دوسرے تاجدار ہند تھے، تو وہ نکل کے آ گئے. اس کے بعد پھر جیسے تاریخ میں سب کو پتہ ہے، شہادت دیتی ہے کہ وہ اکبر بادشاہ پیدا ہوا ہے یہاں عمر کوٹ میں، اور یہ اس طرح گشت کرتے ہوئے خراساں اور یہ علاقے جو تھے، اس کے بعد یہ قندھار پہنچے. تو وہاں ہمارے ایک اینسسٹر تھے جن کا نام تھا جد امجد، ان کا نام تھا عثمان خان بابی. تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ تھے، جیسے عثمان خان بابی جو تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو وہاں پہلے سے حکمرانیاں کرتے چلے آ رہے تھے. تو دے ور ویری پاورفل لوگ تھے اپنے ان دے اون رائٹ. ان کے لشکر وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو پھر کچھ میرے خیال سے کوئی ایسی بات بن گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا ہمایوں نے کہ ہم جا رہے ہیں اب ہندوستان واپس، اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور اب ہم جا کے واپس سے کلیم کریں گے دا تھرون ان دلی. تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں گے. تو راضی ہو گئے. تو اس طرح پھر ہمارے جد امجد جو تھے یہ عثمان خان بابی، اور پھر وہ عموماً یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہندوستان کے اوپر وہ ہوتے تھے لشکر کشی اور فوج کشی ہوتی تھی جب وہاں، تو کیا ہوتا تھا کہ ایسے کئی پاورفل لوگ ہوتے تھے اور وہ اس کے بعد ملتے تھے، اور اس کے بعد ایک الائیڈ فورس بنتی تھی ایک، اور اس کے بعد اس طرح پھر وہ اسالٹس ہوا کرتے تھے، گلغار ہوتے تھے وہاں. تو وہ ہمارے عثمان خان بابی ان کے ساتھ چلے گئے. پھر ظاہر ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا تو کام جنگیں لڑنا تھا، تو وہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہاں سے ان کا بھی ایک لشکر تھا شیر شاہ سوری کا بھی سامنے. تو وہاں جنگ ہوئی اور شیر شاہ سوری کو ہٹایا، اور ہمایوں کو دوبارہ سے دلی کے تاجدار پہ ان نے ان کو سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی چیز سی جو آپ کو ملنی چاہیے، آپ کو مبارک ہو، یہ جنگ آپ نے جیت لی. تو وہ جنگ جیت گئے. تو اس کے بعد سے پھر ہمارے فور فادرز جو تھے ان کے ساتھ ہی رہے مغلوں کے درباروں میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ہولڈ کرنے لگے ہائی پوزیشنز ایز اسٹیٹسمنز، کمانڈرز، جنرلز اور گورنر جنرلز ہندوستان میں. تو ہندوستان کی سلطنت جو تھی وہ مضبوط ہوتی گئی، اور اس میں بہت سے ایسے علاقے تھے جو شامل نہیں تھے. اس کے بعد وہ بھی شامل ہوئے. تو جو کام یہ سر انجام دیتے تھے وہاں درباروں میں، حالانکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی جتنے مغل بادشاہوں کی اپنی عزت ہوتی تھی اپنے درباروں میں، اتنی الحمدللہ تاریخ اس بات کی شہادت دے گی کہ ہمارے جد امجد جو تھے ان کی بھی اتنی عزت ہوتی تھی وہاں. اور اس کے بعد جو کام کرتے تھے وہاں، تو ان ریکگنیشن ٹو دا سروسز دے یوز ٹو رینڈر، تو یہ ہوتا تھا کہ جو کام کرتے تھے وہاں تاجدار کے لیے اور سلطنت کے لیے، تو اس کے بدلے میں ان کو جاگیریں وغیرہ ملا کرتی تھی. تو وہ بہت بڑی جاگیریں ہوتی تھیں. کافی جاگیریں تو ہمارے ہاتھ سے زمین نکل گئی، کیونکہ آخری میں پھر جب مغلز کمزور ہو گئے تھے تو ہماری جو جنگیں تھیں وہ پھر مراٹھوں کے ساتھ ہوتی رہی. اور تو یہ پھر یہ وہی جاگیریں تھیں
جب مغلز کمزور ہو گئے اور اس کے بعد جو تھے ہمارے ایک جد امجد تھے جن کا نام تھا نواب بہادر خان، جو نواب شیر خان کے بیٹے تھے، شیر خان بابئی کے. تو وہ انہوں نے کہا کہ کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ہماری جو جاگیریں ہیں اس کو ہم ایک ریاست کا درجہ دے دیں. تو چنانچہ 1735 میں یہ پروکلمیشن آف انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ایک دنیا کے نقشے پر ایک یہ آزاد ریاست بنی جس کا نام ریاست جوناگڑھ تھا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا نوابی کا ہمارا. تو بڑی اچھی نوابی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو حالات رہے وہاں ان خطوں کے اندر وہ ایسے تھے کہ وہاں بہت زیادہ خون ریزی وغیرہ ہوا کرتی تھی، اور یہ ہندو کمیونٹی کے راجے جو تھے، مہاراجا جو تھے، یہ بھی آپس میں جنگیں کرتے رہتے تھے. مگر تاریخ اس بات کی بھی شہادت دیتی ہے کہ جب سے ہمارے جد امجدوں کی راجدھانی وہاں قائم ہوئی، جب نوابی کا سلسلہ اور ریاست قائم ہوئی، تو وہ بڑا ایک امن والا دور تھا، سکون تھا، لوگ خوشحال تھے، انصاف تھا، محبتیں تھیں. کیونکہ یہ تو برطانیہ سرکار کی آفیشیل ریکارڈ پر بھی تھا کہ جو ہمارا گھرانہ جو ہے، جو ہماری گدی ہے نوابوں کی، وہ ان کا تعلق فقیری سلسلے سے ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا رہا، اور نواب صاحب کو سب چاہتے تھے، اور ریاست اس طرح پھر چلتی تھی کہ جیسے آپ کہہ لیں ایک پارلیمنٹری مونارکی ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اوپر، وہ بیٹھ کے چلا رہا ہوتا ہے، یا نواب ساورن رولر آپ کہہ لیں، اور ان کی پھر جو اسٹیٹ کاؤنسل ہوتی تھی وہ گورنمنٹ ہوتی تھی اپنے ریاست کی. تو وہ اس میں ریپرزنٹیشن تھا دونوں کا، ہندو کمیونٹی کا اور مسلم کمیونٹیز کا. تو وہ آپس میں مل کے بیٹھتے تھے، اور وہ نواب صاحب کو جب دربار لگتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو وہاں اصل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی ڈنڈے کے زور پر حکومت ہو یا کوئی جبر کے زور پر ہو. وہ ایک محبتوں کا اور ایک بڑا معصومیت کا، اور ایک بڑا مشکل ہے میرے کو الفاظ کا چناؤ کرنے کے لیے اس میں، مگر میرا مطلب یہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کہتے تھے ہم کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ اس طرح کرو. تو عوام بہت خوشحال تھی، کیونکہ وہ جو رشتہ تھا جو عوام کا اور نوابین کا تھا، وہ ایسا تھا کہ نواب جو ہوتے تھے وہ ایک والد کے طور پر ہوتے تھے، ایک باپ کی حیثیت، جس وجہ سے ان کو باپو جی بھی کہتے تھے، یا باپو آخر وقت تک کے آج تک کے ٹریڈیشن چل رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ تقریباً 20 لاکھ آدمی ہیں جوناگڑھ کے، وہ بھی آج باپو کہتے ہیں نواب کو. تو یہ اس طرح سلسلہ تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ انگریز آ گیا اندر ہندوستان میں، پھر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ان کے ساتھ پھر ہمارے کچھ معاہدے ہوئے. اس کے بعد 1857 میں جو وہ ہوئی، ایک بغاوت ہوئی وہاں 1857 کی، وہ بڑی مشہور بغاوت ہوئی جسے ہم لوگ وہ لوگ میوٹنی کہتے ہیں، مگر ہم لوگ جو تھے وہ لوگ بغاوت کہتے تھے، مگر ہندوستان کے لوگ اسے جنگ آزادی کہتے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جتنے بھی معاملات تھے ہندوستان کے، وہ اٹھا کے ان نے برطانیہ کے جو برطانیہ تاج تھا اس کے پہلو میں رکھ دیے. اس وقت رانی وکٹوریہ کا دور تھا. تو اس کے بعد وہ رانی وکٹوریہ جو تھی وہ ایمپریس بن گئی، ہندوستان کی ملکہ بن گئی. پھر ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے. تو ایز اے پیراماؤنٹ پاور ہم نے ان کو ایکسیپٹ کرا کہ نہیں، یہ بات ہے کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں گے کہ آپ بڑی طاقت ہیں ہندوستان میں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ چلاتے رہیں اپنی ریاست کے اندر، کوئی دخل نہیں دیتا تھا. نوابین خود چلایا کرتے تھے اپنی ریاست کو. 2-3 چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، کچھ ہمارے ساورن پاورز سے، اس میں ڈیفینس اور اس طرح کی جو تھی 2-3 چیزیں ہم نے ان کو سرنڈر کری، ان کو دی. جس طرح پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب
ہمارا یہ معاہدہ ہوا پاکستان کے ساتھ جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کرا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، تو ہم نے 3 چیزیں ان کو دیں: ایکسٹرنل افیئرس، ڈیفینس اینڈ کمیونیکیشنز۔ تو ہاویور جو اس کے بعد جتنی بھی حاکمیت ہے اور جو پگڑی اور گدی ہے وہ نواب صاحب کے پاس ہے۔ تو اس کے بعد جو قائد اعظم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، یہ جو معاہدہ ہوا، تو اس کے بعد پھر اور کوئی ہمارے اس کے بعد پاکستان ریاست کے ساتھ کوئی ہوئے نہیں معاہدے۔ تو آج بھی ہم اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ جو دوسری ریاستیں تھیں پاکستان کی ان کے پھر اور ان کے ساتھ ہوئے، اور ان کے بعد پھر اس کے بعد مرجرز ہوئے۔ تو مرجرز میں یہ ہوا کہ ان کی جو زمینیں تھیں وہ ضم ہو گئیں پاکستان ریاست کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ ہوا، تو یہ سلسلہ چلتا تھا۔ ماشاءاللہ حکمرانی بہت اچھی تھی، جہاں پورا ایجوکیشن فری تھا، رائٹ فرام پرائمری ٹو دا ہائیسٹ لیولز، اور بچوں کو پاکٹ منی، پینسلز، یہ بورڈنگ، لاڈجنگ، اور ہر چیز دیا کرتے تھے انکریجمنٹ کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ آ کے علم حاصل کریں۔ اور نہ صرف یہ، اگر جو ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہاسپٹلائزیشنز اور میڈیسنز جو تھیں دے ور آلسو ایکسپریس رسپانسبلٹی آف دا جوناگڑھ اسٹیٹ گورنمنٹ۔ اور پھر لنگر چلا کرتے تھے ریاست میں، تو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ تو یہ تو تاریخ کے اندر سب لکھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت گولڈن چیپٹر ہے ان دا ہسٹری آف مائی فیملی۔ اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آیا تو اس نے امپاورمنٹ کرا بہت سے، کچھ تقریباً 200 کچھ ریاستیں تھیں، 250 ریاستیں اس علاقے میں، تو ان کو امپاورمنٹ کرا ان کو۔ تو اس میں سے کاٹیا واڑ میں جو تھا، اس زمانے میں کاٹیا واڑ ہوتا تھا، آج جو پروونس آف گجرات ہے اس میں، تو سب سے زیادہ جو طاقتور ریاست تھی وہ ریاست جوناگڑھ تھی، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی اطراف کی ریاستیں کوئی اس میں مزاج نہیں رکھتی تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1947 میں یہ معاہدے ہوئے، تو یہ اصل میں ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پارٹیشن کا وقت آیا، تقسیم ہند کا جب وقت آیا، تو برطانیہ نے ایک ایکٹ نکالا تھا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کہلاتا تھا۔ اس کے تحت کچھ چیزیں ہوئیں۔ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو برطانیہ خود ایکسرسائز کر رہا تھا اپنی پیرامونسی، اپنی حاکمیت ہندوستان پر، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں تقسیم ہند سے پہلے 562 ریاستیں تھیں، ان کے سورن رولرز جو تھے، راجہ مہاراجہ نوابین کو، ان کو دے دیا ہے رائٹ آف چوائس کہ وہ چاہیں ٹو دا ڈومینینز آف ہندوستان یا پاکستان کریں۔ ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ایک نئی ریاست آئی وجود میں جس کا نام پاکستان تھا۔ تو اس طرح ہمارے دادا نے یہ رائٹ آف چوائس لے کے، ان نے کوئی وہ نہیں کرا، کوئی اس میں کوئی غلط کام نہیں کرا، ان نے ان اکارڈنس ان لائٹ آف انٹرنیشنل لاء کام کرا ان نے، اور یہ کرا کہ ان نے پاکستان، ڈومینینز آف پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنے کا اپنی ریاست کا فیصلہ کرا، کیونکہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 4000 اسکوائر میل پر یہ ریاست ہماری مشتمل تھی، اور اس کے اوپر تقریباً 100 مائل سمندری ساحل لگتا تھا۔ اور آج جو ہماری بندرگاہ ہے ویراول، وہ سب سے بڑی لارجسٹ سرونگ پورٹس آف انڈیا ہے، اور یہ پڑی ہوئی ہے یہاں سے جوناگڑھ کی ہماری جو 100 مائل کا سمندری ساحل ہے، کراچی سے تقریباً 250 مائل پر پڑا ہوا ہے، 300 مائل ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو اگر جو جیسے مثلاً اگر جو آپ کے پاس ہائی پاور بوٹس ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے اگر جو آپ یہاں سے نکلیں تو آرام سے آپ 2-3 بجے جا کے وہاں اپنا دوپہر کا کھانا کھا سکتے، یعنی اتنا ڈسٹنس ہے یہاں۔ تو کیونکہ ہم میرنٹائم اسٹیٹس تھے، یہ بہت کم ریاستیں تھیں ہندوستان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی بندرگاہوں کی اور سمندر کی، بہت کم ریاستیں تھیں جس میں سے جوناگڑھ ایک تھا۔ تو ہمارے دادا نے یہ سوچا کہ کیونکہ ہم ایک میرنٹائم اسٹیٹ ہیں تو اس وجہ سے ہم سروائیو کر جائیں گے، ہم لوگ لینڈ لاک نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے گا کہ ہم جو ہیں یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کرا۔ اب اگر جو آپ دیکھیں تو کشمیر میں جو مہاراجہ تھا اس کے خلاف تو بغاوت ہوئی،
اور اس کی پرجا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور اس نے اس کو، حالانکہ وہاں اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، تو اس نے وہاں جا کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اس وجہ سے کرا کیونکہ اس کا رائٹ آف چوائس جو تھا وہ ساورن رولر کا تھا۔ تو اگر جو ہندوستان کہتا ہے کہ ہم نے یہ ریاست اس وجہ سے انیکس کری کیونکہ اس میں ہندو کمیونٹی کی جو ہے وہ اکثریت زیادہ تھی، تو یہ تو کرائیٹیریا نہیں تھا، تو پھر اگر جو ہندوستان یہ کہتا ہے گا تو پھر کشمیر کا کیا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسی کئی ریاستیں تھیں ہندوستان کے اندر جہاں کا راجہ مہاراجہ نان مسلم تھا اور ان کی اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو پھر ان کے بھی کھاتے کھولے جائیں، پھر وہ بھی دوبارہ سے اس کا بھی حساب کتاب کرا جائے۔ تو اصل میں بات یہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 15 سپٹمبر 1947 ہوا تو اس دن یہ معاہدہ وجود میں آیا جو ہمارے دادا حضور و قائد اعظم کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 25 اکتوبر کو نواب صاحب یہاں آ گئے قائد اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ 9 نومبر کو چند ہفتے کے بعد ہندوستان نے کیا شرارت کری کہ اس نے اپنی فوجیں بھیجیں، اور فوجیں جب ان کو پتہ لگا کہ نواب صاحب تو ہیں نہیں یہاں، تو اس نے اپنی فوجیں بھیج کے ریاست جونا گڑھ کا قبضہ لے لیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی اکثریت یہاں ہو۔ تو اس کے بعد ایک نونہال ایک ریفرینڈم بھی کروایا جو ایسے حالات کے اندر ہوا، اور کہ ہندوستان فوج نے عوام کو چاروں طرف سے ٹینکیں اور بندوقوں کی نوک کے اوپر ہوا۔ یہ لیاقت علی خان نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، نواب آف جونا گڑھ کو دوبارہ سے انسٹال کرا جائے گدی پر، اس کے ایڈمنسٹریشن کو بحال کرا جائے، اور پھر آپ ریفرینڈم کروا لیں تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو وہ پھر یہ ایشو وہیں پڑا رہا، اور اس کے بعد میں 1983 سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں گا کہ ہم کسی نہ کسی طرح جونا گڑھ کے ایشو کو اوپر لے کے آئیں۔ تو انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پرسو کرتا رہے، مطلب ایک مرتبہ آپ نے سوچ لیا کہ میرے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس سے ہٹے نہ، اس سے پیچھے نہ ہو، آپ اسی کو لے کے چلتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا پھل دے گا، اس کا آپ دیکھیں گے عروج۔ تو یہ ہوا تھا 83 سے میں لے کے چل رہا ہوں، ابھی 2-3 سال سے یہ ہوا اللہ کا کرنا کہ جونا گڑھ کا ایشو جو ہے وہ سرفس کر گیا پاکستان کے اندر۔ تو یہ ہے گا کہ پھر سر ظفر اللہ جو تھے پاکستان کے فارن منسٹر، وہ کیونکہ ایکسٹرنل افیئرس فارن افیئرس ہم نے پاکستان کو دیے تھے، تو وہ کشمیر کا ایشو کرا تو انہوں نے وہاں جونا گڑھ کا بھی کر لیا اقوام متحدہ میں۔ تو یہ ہمارا کیس ابھی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں پڑا ہوا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اس کو ایشو کو اتنی اویئرنیس لے آئیں لوگوں کے اندر، تاکہ یہ کہ پھر ہمارا اگلا قدم ہوگا انٹرنیشنل ارینا میں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹیز کو جا کے کریں۔ تو میں تو ویسے بھی یورپ کے اندر پڑھا ہوا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں گا کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور سے سوچتا بھی ہوں کہ یہ ایشو کس طرح لے کے چلنے کا ہے، تو ہم لے کے چلیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ اس میں کہ جونا گڑھ جو تھی جہاں 562 ریاستیں تھیں، جونا گڑھ 562 ریاستوں میں مسلمانوں میں حیدرآباد دکن کے بعد سب سے امیر ترین ریاست تھی۔ تو دوسرے نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست مسلمانوں میں، اور اگر جو آپ 562 اسٹیٹس کا آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو تھا جونا گڑھ 6 نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی ان ٹرمز آف ریونیوز۔ تو یہ تھا کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، اٹ کین بی کنورٹڈ انٹو اے ویری ایکسلنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن۔ تو اس کے لیے وہاں کی جو پوری اس کی جو جغرافی ہے، مطلب اس کا جو ٹرین ہے وہ سب بہت اس کو سوٹ کرتا ہے گا۔
ہوا یہ کہ شروع کے اندر ہی وہاں جب یہ 1947 کے موقع پر تو انڈیا نے کیا کوشش کری کہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کری. وہاں انہوں نے انفلٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو. آج اور بھی کر رہے ہیں وہاں، اس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از این اٹر وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لا اور ڈائریکٹلی ان کانفلکٹ ود دا یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے یہ. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر ہم نے پڑھے ہیں اور اس کے اندر یہ ہے گا کہ کوئی ریاست اپنے طاقت کے بلبوتے پر کوئی چھوٹی ریاست کے اوپر قبضہ نہیں کرے گی. تو اصل میں ہوا یہ کہ کیونکہ ہمارے معاہدے تھے برطانیہ کے ساتھ، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اتنا پیسہ اس میں ڈالیں گے، فوج کو بڑھائیں گے، اپنی اس میں آرمڈ کور ڈالیں گے، آرٹلری لائیں گے، پانی کے جنگی بیڑے لائیں گے. تو یہ پیسہ پھر ہمارا جو تھا اس میں سے ہم سوشل ویلفیئر میں ڈالتے تھے. تو ہم یہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان سے ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیفینس ہم آپ کی کریں گے. تو اب یہ جو حرکت ہندوستان نے کری تو یہ اس نے بہت ایک میں سمجھتا ہوں ایکٹ آف اگریشن آپ کہہ لیں اس کو، اگر جو لیگل ٹرمینالوجی میں آپ اس کو دیکھیں گے تو دس از این ایکٹ آف اگریشن 100%. تو ہندوستان کے سوچنا چاہیے اس بات پر اور ایک وسیع دل رکھ کے اس طرف اس کے آنا چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ پھر ہندوستان کی جب انٹرنیشنل کمیونٹیز یہ بات جب سنیں گی تو اس کی ناموشی اور اس کی بے عزتی ہوتی رہے گی پوری دنیا میں. تو وہ پھر اس کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ہم تو ان ٹرمز آف ہم اس کو بڑا پیسفلی لے کے کریں گے. ہمارا کوئی اگریشن کا کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے اس میں کوئی پالیسی نہیں ہے. تو ہم اسے ان ٹرمز آف ڈپلومسی، ان ٹرمز آف پبلک ریلیشننگ اور اس طرح ہم لے کے چلیں گے اس ایشو کو. تو بس یہ انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا، یہ ہم کو امید ہے. اچھا ہزائنس، آپ یہ بتائیے گا کہ اپنے جو ہے فیملی کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، کہ کب مائگریشن کر کے وہ پاکستان میں آئے؟ جی 25 اکتوبر میں نے آپ سے ذکر کرا، ہمارے دادا آئے. تو جتنے ان کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس تھے ان کو سب کو پھر یہ حکم تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں. تو تقریباً 25 اکتوبر 2-4-5 دن، ہفتہ بھر زیادہ سے زیادہ. تو وہ ساری ان کے جو ڈائریکٹ، ویسے تو ہمارے قبیلے بڑے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان کے اور لوگ ہیں، مگر کیونکہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان کی امیجیٹ اولادیں تھیں، ان کی امیجیٹ فیملی تھی، کہ وہ ہندوستان انہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مل جائے تو ان کو پکڑ کے وہاں بٹھا کے ان کو ریکگنائز کر دیں، ان کو گدی نشین. ایسا تو کوئی ملا نہیں. تو ویسے ہمارے رشتہ دار تو قبیلے کے لوگ بہت ہیں، ہمارے جوناگڑھ میں بھی ہیں. پھر ہماری والدہ کا تعلق بھوپال اسٹیٹ سے تھا. بھوپال اسٹیٹ نواب حمید اللہ خان، بہت بڑی ریاست تھی سینٹرل اپنے اس کے سینٹرل انڈیا میں، مدھیہ پردیش میں بڑی ریاست تھی بھوپال کی. یہ لوگ اورنگزئی زن آفریدی تھے اور یہ اپنا لیتے ہیں گے فمدوس محمد خان آفریدی اور ان کے سلسلے سے. تو وہ ہمارے جو تھے دے ور فرسٹ کزنس نواب بھوپال کے، اور ریاست بھوپال کے سب سے بڑے جاگیردار تھے. یعنی اتنے بڑے جاگیردار تھے کہ جب بھوپال شہر سے لے کے تو ان کے گاؤں تک کے، ان کی گاؤں تک کے، ان کی زمینوں تک کے، تو اس طرح 1200 بیل گاڑے جا رہے ہوتے تھے اور 1200 بیل گاڑے آ رہے ہوتے تھے. یہ پوزیشن تھا ان کی ایگریکلچر اینڈ فائنینشیل ویلتھ اینڈ پاور کا. تو بس یہ تھا حساب. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کہ میں بتاؤں کہ میری دادی اور میری والدہ دونوں کازنس تھیں. جی تو ناظرین، ہز ہائنس محمد نواب جہانگیر خان جی صاحب نے بہت ہی اچھی انفارمیشن دی ہمیں جوناگڑھ ریاست کے بارے میں. یقیناً آپ بھی بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور آپ کو بھی جو ہے جوناگڑھ ریاست کے بارے میں بہت اچھی جو ہے انفارمیشن ملی ہوگی. تو آئیے ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب سے ان کی جو ہے نجی لائف کے بارے میں ان سے معلومات لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ہے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، وہ ان کی تاریخ پیدائش کہاں کی ہے. تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے آپ نے تاریخ پیدائش کہاں کی، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟
جی اصل میں پیدا تو کراچی میں ہوا. اچھا. جی ہاں. تو وہ تو 1947 میں آ گئے تھے ہمارے فیملی. تو میں یہ اس موقع پر ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں میں نے ریاست تو دیکھی نہیں میری آنکھوں سے ساتھ، مگر یہاں جو ایک ماحول تھا وہ ریاستی ماحول ہی تھا، کیونکہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ ریاست سے آئے ہوئے لوگ تھے. تو جو ماحول وہاں ہوتا تھا وہ ماحول یہاں تھا. تو میں اسی ماحول میں پل کے بڑا ہوا. ہمارے دادا حضور حیات تھے جب ان کا انتقال ہوا جب میری عمر کچھ تقریباً 4 سال تھی. تو اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے دیکھا کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا. تو ماموں بھی ساتھ رہتے تھے اور خالہ بھی ساتھ رہتی تھیں اور سمجھے دوسرے بھی رشتہ دار کچھ ساتھ تھے. اور اس کے بعد دوسرے بھی گھر تھے آس پاس کراچی میں. تو جہاں وہاں وہ رہتے تھے ہماری دادی کی حویلی تھی وہاں رہتے تھے لوگ اور دوسرے، مگر وہ بہت فیملیز بڑا انٹر کنیکٹڈ تھیں. روز صبح ہوئی تو لوگ آ گئے یہاں، تو روز شام ہو گئی تو پھر دوسرے لوگ آ گئے. تو یہاں جب ہمارے والد صاحب کے اور ان کے جب دوست وغیرہ اور جو پاکستان کے رہنے والے لوگ تھے وہ آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں شادی تو نہیں ہو رہی، مگر ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی رہتا ہے گا. تو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک شہد کا پولا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جس طرح شہد کی مکھیاں پنپناتی ہیں اسی طرح یہ جوناگڑھ ہاؤس کا وہ تھا. اور ہمارے لوگ اور جتنے یہاں رہنے والے اور جتنا ہمارا حلقہ عوام تھا اس میں یہ بات مشہور تھی کہ جب ہم جوناگڑھ ہاؤس جاتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے اور بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اتنا دل لگتا ہے کہ پھر ہمارا دوبارہ یہاں سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا ہے گا. تو یہ سلسلہ رہا یہاں. تو میں وہ دور دیکھا کیونکہ دیکھیں وہ سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا. اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو سیٹلائٹ ایج کے بچے ہیں. ہم جب پیدا ہوئے تو وہ ریڈیوز چلا کرتے تھے. تو وہ ایک اتنا بڑا ریڈیو ہوتا تھا کونے میں پڑا ہوتا تھا وہ بول رہا ہوتا تھا. تو یا تو ہم نے وہ ریڈیو کو سنا یا پھر ہم نے ان لوگوں کو سنا اور بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے یہاں. اچھا سر، ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا کہ ابتدائی تعلیم جو ہے آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی میں آ رہا ہوں اس پر. تو اس کے بعد پھر ہمیں یہاں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری ہوتا تھا، اس میں ہم کانوینٹ میں ہمیں ڈال دیا گیا. اس کے بعد پھر میں یہاں سے نکلے تو ہم کو ایبٹ آباد بھیج دیا. تو وہ رومن کیتھلکس ہوتے تھے، وہ فادرس تھے کچھ 6 7 8، باقی لوور اسٹاف سارا یہاں کا تھا پاکستان. مگر وہ رومن کیتھلکس تھے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جو آپ بچہ ہمیں دے دیں 7 سال کی عمر میں تو ہم اسے ایک بہترین تیار ایک مرد بنا کے نکالیں گے. تو یعنی کہ یہ تھا کہ اس زمانے میں 6 مہینے کا ایک ٹینیور ہوتا تھا تو سال میں 2 مرتبہ چھٹیاں پڑتی تھیں. ہم اس میں آتے تھے. میں کچھ 8 سال پڑھتا رہا ہوں تو ان کے زیر ایسا ہے. تو وہ ایسا انہوں نے واقعی میں بنایا کیونکہ وہاں یہ کوشنز وغیرہ نہیں ہوتے تھے بیٹھنے کے لیے. وہ ہم کو بٹھاتے بھی تھے وہ لکڑی کے اس کے اوپر بینچز ہوتی تھیں، لکڑی کی کرسیاں ہوتی تھیں، کوئی گدی یا کوشن یا یہ نہیں ہوتے تھے تکیے. یعنی ہم کو ایک طرح سے ٹرین کرا جا رہا تھا. تو وہ اور اس کے بعد پھر ظاہر انگریزی وغیرہ وہاں ہمیں عبور آیا انگریزی پر. اور تو وہ پھر وہاں کرتے رہے. اس کے بعد پھر مجھے وہاں سوئٹزرلینڈ بھیج دیا پڑھنے کے لیے. یورپ نکل گیا میں تو کچھ 4 سال یورپ میں رہا میں. تو اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے ہائی اسکول کری تو دنیا کی بہترین ہائی اسکولز ہیں وہاں سوئٹزرلینڈ میں. یعنی کہ آپ 85% آپ کو تیار کر دیتے ہیں دنیا کے لیے سب. میں آیا تو پھر میں نے اپلائی کرا تو مجھے 2-3 یونیورسٹیز نے ایکسیپٹ کر لیا. ایک جارج براؤن کالج ٹورانٹو میں تھا کینیڈا میں، ایک برائٹن ٹیکنیکل کالج تھا یو کے میں، اور ایک تھا بیکرز فیلڈ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا بیکرز فیلڈ. تو وہ پھر میرے جانا تھا، مگر پھر میرے والد صاحب کا کچھ مزاج ایسا تھا تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جس کا میں اس دن فیڈریشن ہاؤس میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ نواب صاحب کی کچھ ایسی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں. تو یہ تو ایک بڑا دیکھیں فارمل ایجوکیشن ہوتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ.
تو میں ان کے ساتھ پھر رہا, میں گیا نہیں کہیں, میں نے یہاں سے BA کر لیا ایز اے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ فرام بلراج یونیورسٹی. مگر میں ان کے ساتھ جو رہا, کیونکہ ان کو تیار کرا گیا تھا ایز ہیئر پیرنٹ, تو ان کی بڑی اعلیٰ تعلیم ہوئی. وہ بھی 7 سال تک کے وہاں برطانیہ میں پڑھتے رہے, اور اس کے بعد ان کے اوپر وہ انگریز ٹیوٹر اینڈ گارڈینز رکھے جاتے تھے جو ان کو ٹرین کرتے تھے ہر بات میں. مگر پھر یہ تھا کہ اتنے قابل آدمی, بہترین انگریزی لکھنے والے, مگر جب پاکستان آ گئے, جب ریاست ان نے اپنی آنکھوں کے سامنے راکھ ہوتے دیکھی, اور ان کا جو رجحان تھا وہ پھر اللہ رسول کی طرف چلا گیا, اور نمازی تہجد گزار اور فقیری رنگ میں آ گئے وہ, تو پھر وہ بہت اچھا ہوا. اور انسان دوست تھے, انسانوں سے ہمدردی رکھتے تھے, اور ہمارے مذہب کے اندر بھی جو سب سے بڑی عبادت ہے, حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت سے بڑھ کے جو عبادت ہے کہ وہ ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا. اور اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہم نے سیکھیں, پھر ریاست سیکھی, سیاست سیکھی, حکمرانی سیکھی, راجدھانی سیکھی, اور بہت سی اور چیزیں میں نے سیکھی. تو میں ان کے چرنوں میں بیٹھ کے میں سیکھتا رہا. اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ ہم ان کے ساتھ ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری بھی میں نے کام کرا, کیونکہ میرے ماموں دیکھ رہے تھے. پھر وہ ماموں کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد پھر میں نے سب چیز اپنے ہاتھ میں لے لی, اور میں نواز صاحب کے ساتھ چلتا رہا ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری. تو میں نے بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ وہاں سے. تو میری بنیادیں ڈلیں, تو کیونکہ وہ تو ان نے تو پوری ریاست دیکھی تھی اپنی نگاہوں کے سامنے, اور وہ ایک پورا ریولیوشن دیکھا تھا, ان نے انقلاب دیکھا تھا. تو وہ ماشاءاللہ میں نے بہت سیکھا. اور اس کے بعد پھر کچھ زندگی کے اندر کچھ تجربے ہوئے, اینڈ ود ایکسپیرینس along with ٹائم, ایکسپیرینسز آلسو اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا کردار کرتا ہے گا. آپ دیکھیں مرتضیٰ خان جی بھی ماشاءاللہ, اب ان کو میں سکھا رہا ہوں گا, جس طرح ہمارے والد صاحب ابھی میرے ساتھ چل رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیں کہ جب انگریز آیا ہے بنگال میں, تو نواب سراج الدولہ جو تھے ان کو شکست دینا ناممکن تھا, مگر ایک تو سازشیں ہو گئیں وہاں. اس کے بعد پھر ان کی عمر کم تھی, تو ان کی عمر, ان کو تجربہ نہیں تھا, تو یہ وہاں پھر ان نے مار کھائی, بیکاز لیک آف ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس جو ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, وہ فیصلے کرنے میں بہت وہ ہوتا ہے گا. تو بس یہ ہوا. اچھا زینب صاحب یہ بتائیے کہ بچپن جیسے نارمل بچوں کا ہوتا ہے, بچپن کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ شرارتی تھے, ضدی تھے, یا نارمل بچوں کی طرح جو ہے آپ تھے؟ سب سے زیادہ بات کس کی مانتے تھے فیملی میں؟ جی میں بہت شرارتی تھا بچپنے میں, اور وہ کہتے ہیں بچے جو شرارتی ہوتے ہیں پھر وہ آگے جا کے بہت سوبر آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور والد صاحب کی طرف سے تو محبت ہی محبت ملتی تھی. اگر جو خوف تھا تو والدہ صاحبہ کا خوف رہتا تھا, کیونکہ ہماری والدہ بہت اسٹرکٹ تھی اور بڑے ڈسپلن میں, اور وہ بھی ایک ظاہر ہے اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا بھوپال کے. اور آپ کو پتہ ہے بھوپال کی تاریخ تو کیا ہے, وہاں تو عورتوں نے حکمرانی کری ہیں, نواب بیگمز ہوا کرتی تھی وہاں بھوپال کی. تو یہ ان خاندان سے ان کا تعلق ہے جہاں عورتوں نے ریاست چلائی ہے اور حکمرانی کری ہے. تو وہ پورا مزاج جو ہے وہ ان کے اندر تھا. تو اب آپ اس سے آپ جائزہ لگا لیں کہ پھر وہ کیسا ہوگا. تو اگر جو ہم ڈرتے تھے تو والدہ سے ڈرتے تھے, ہم اپنی نواب صاحب کے والد صاحب تو اللہ بخشے بڑی محبت دیتے تھے. ابھی والدہ صاحبہ حیات ہے, اللہ ان کی دعاؤں کا سلسلہ قائم رکھے. تو کیا اچھا زینب میوزک سے ریلیٹڈ بتائیے گا, ماشاء اللہ سے آپ نواب ہیں, تو آپ میوزک سننا پسند کرتے ہیں یا شعر و شاعری آپ کو زیادہ؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میوزک جو ہے وہ ایک, جی ہاں, میوزک جو ہے ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے. مگر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک مجلسی ہنر ہے. تو کیونکہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ہندوستان کے بادشاہوں کا دور دیکھا, تو اس کے اندر پھر ستار آپ نے ایجاد کرا, طبلہ آپ کی ایجاد ہے,
سارنگی آپ کی. اور ستار کے لیے تو فرماتے تھے کہ کوئی بیمار کو سناؤ تو اس کی بیماری بھاگے گی. اینڈ دیٹ از سائنٹیفکلی پروون ہے کہ کچھ ایسے میگا ہرٹز ہیں میوزک کے جو اوور 500 میگا ہرٹز آف میوزک جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ تو چلا پھر کیونکہ قوالی کا سلسلہ آیا ہندوستان میں. جب آیا حضرت خواجہ غریب نواز اور پھر یہ جو سلسلہ چلتا رہا ان کے بعد, تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کو گانے بجانے کا بڑا شوق تھا ہندوستان میں, تو پھر اس کے ذریعے اسلام بھی پھیلا. تو موسیقی ایسی چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مگر موسیقی میں بھی فرق ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک جاپانیز سائنٹسٹ تھا, اس نے یہ ریسرچ کری. تو جو کلاسیکل میوزک ہے اس نے آپ سنا ہے تو کیونکہ دیکھیں پانی ہے, پانی کی بھی یادداشتان ہوتی ہے یہ, تو اس نے پانی کے اوپر وہ کرا ہے گا پورا. تو اس کو ایک اچھا میوزک سنایا, پھر اس کو اس نے فریز کرا تو اس کے کرسٹلز جو تھے, اور یہ جو خراب میوزک ہوتا ہے آج کل یہ ٹب تھمپنگ وغیرہ اور یہ جو ہے یہ, تو وہ اس کو میوزک کے سامنے رکھا اس پانی کو, اور پھر یہ کرسٹلائز کرا تو اس کے کرسٹلز میں اس پانی کا جو تھا وہ اس کا پورا کلر بدل گیا تھا. تو اگر جو اچھا میوزک ہے تو وہ اچھی آپ کو فیلنگس دے گا. اینڈ یو نو دا میوزک از ناٹ. کون سے سنگر کو سب سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں؟ ہم جو ہیں شعر شاعری تو بہت اس زمانے میں تو یہاں بھی پاکستان میں بھی گانے بجانے کا رواج یوں ہوتا تھا کہ ریڈیو میں جیسے اگر جو کوئی اچھی غزلیں آ رہی ہیں, گانے آ رہے ہیں, تو لوگ چلتے ہوئے سڑک پر رک جاتے تھے. اتنا وقت بھی تھا, اتنی ہسل اینڈ بسل اور اتنی وہ نہیں تھی. تو مگر ہمیں صوفیانہ کلام بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور کلاسیکل میوزک اور شاعری بھی بہت اچھے انداز میں ہے, تو وہ بالکل بہت پسند ہے. کوئی ایک شعر ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے, سننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین آپ کو. میں ویسے کوئی شاعر نہیں ہوں, نہ میرا ادب سے اتنا وہ ہے, مگر تھوڑا بہت وہ بس ہم سن لیتے ہیں. ایسے تو کئی شاعریاں ہیں جو کہ مگر مجھے اتنا یاد نہیں ہے, سوچنا پڑے گا ذرا اس کے اوپر. چلیں ٹھیک ہے. کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ اور تم گھنا سایہ. وہ کہتے ہیں گے کہ آرٹس اینڈ پالیٹکس جو ہے دے گو ہینڈ ٹو ہینڈ, ان دونوں کا میل ہے, وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, سیاست اور فن, آرٹس. تو اور دو طریقے ہیں, بہترین طریقے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ سوشل میڈیا اور یہ بہت آ گیا ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے, اور ٹیلی ویژنز وغیرہ نیوز پیپرز اپنی جگہ پر, اور دوسری چیزیں اپنی جگہ پر. مگر یہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو, اگر جیسے ہم تو اب تحریک لے کے چل رہے ہیں, تو اب تو ہم سب کچھ بھول بھال گئے. تو یہ ہے گا کہ اصل میں مجھے شوق جو ہے وہ بہت, مجھے صوفیانہ کلام بھی بہت پسند ہے, اور نعت شریف کی محفلیں ہوں, اور قوالی کی جو ہم انشاءاللہ کبھی کبھی ہمارے قریب کے دوستوں کو ہم بلائیں گے تاکہ کچھ رحمتیں ہوں اور کچھ برکتیں یہاں ہوں. میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جونا گڑھ بہت بڑی جو ہے ریاست ہے, تو آپ اس وقت جونا گڑھ ریاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ میری جو سوچ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے ہمیشہ, اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں سب کو کہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. تو آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ جوناگڑھ کا ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. وقت کے اوپر میں کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا, یا ٹائم فیکٹر میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں ابھی. دیٹ ڈپینڈز آن سو مینی ادر تھنگس. مگر یہ ہے گا کہ یس انشاءاللہ ایونچولی اللہ نے چاہا تو جیت ہماری ہوگی, انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اللہ کے فضل سے.
جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جونا گڑھ ریاست کے ہزائنس نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب، جنہوں نے جونا گڑھ ریاست کے بارے میں بہت ہی اچھی اور کمپلیٹلی جو ہے ہمیں اور آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی انفارمیشن دی اور پوری کمپلیٹ ہسٹری اس کے بارے میں بتائی اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں، نجی لائف کے بارے میں بھی ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کرن وزیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.